بس یہ بحث کہ اسلامی نظام میں جمہوریت مقدم ہے یا اسلامیت ایک بے معنی اور انحرافی بحث ہے، چونکہ اسلامیت اور جمہوریت دو الگ عناصر نہیں ہیں جن کو آپس میں جوڑا گیا ہو اور جوڑ کر ایک نئی حقیقت تشکیل دی گئی ہو، بلکہ اسلامیت کے اندر ہی جمہوریت موجود ہے۔ حکم الہی پر تکیہ کرنے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ہے اور لوگوں پر اعتماد کرنا ہے۔ صفحہ 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک اہم موضوع جس کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر عوام کا کیا کردار ہے۔ اس حوالے سے ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور بعض دفعہ بعض لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات بھی ایجاد کیے جاتے ہیں، تو اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی نظام ہے اس میں عوام کا کوئی کردار نہیں ہے کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی سطح پر، اور گویا یوں پیش کیا جاتا ہے کہ اسلامیت اور جمہوریت کے اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔ یہاں پر یہ جو شبہ ہے اس کے حوالے سے جو بعض لوگ اس شبہ کو جس طرح سے نقل کرتے ہیں، میں ان کے الفاظ بعین ہی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے سیاق و سباق کو نہ دیکھا ہو۔ ان تمام سیاق سباق اور اس پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان کے کچھ جملے اس طرح سے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایران میں ابھی اسلامیت اور جمہوریت کا ٹکراؤ ہو گیا ہے، واضح بالکل کھلا ٹکراؤ ہے۔ ایران میں اسلامی جمہوریہ ہے، جمہوریہ اسلامی ہے، یعنی اسلامی حکومت بھی ہے اور جمہوری بھی ہے۔ اب یہاں کھل کر ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے، جو حضرت استاد مصباح قدس سرہ رضوان اللہ تعالی علیہ جو اس وقت بول بول کے چیخ کے کہتے تھے کہ یہ دو چیزیں آپس میں نہیں جڑ سکتی، آپس میں وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ جمہور کھل کے سڑکوں پر آ گئے ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے۔ جمہور میں عادی عورتیں ہیں، وہ عورتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے۔ اسلام کہتا ہے پردہ لازم ہے، کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں جمہوریت چلے گی یا اسلام؟ جب جمہور چاہتے ہی نہیں تو آپ کیوں پردہ کرواتے ہیں؟ یہی وہ موڑ آتے ہیں جہاں پر جمہوریت اسلامیت کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں۔ ایک کلی موضوع یہ ہے کہ آیا اسلامیت اور جمہوریت میں ٹکراؤ ہے نظریاتی حوالے سے؟ دوسرا، اس بات کی جو نسبت دی گئی ہے حضرت استاد مصباح قدس سرہ، کیا یہ نسبت درست ہے؟ اور تیسرا، اس بات کی جو تطبیق کی گئی ہے، اس کو اپلائی کیا گیا ہے ایران کے موجودہ حالات کے اوپر، کیا یہ تطبیق درست ہے یا نہیں ہے؟ میں سب سے پہلے اس تطبیق سے شروع کروں گا کہ بالفرض اگر یہ بات درست ہو، ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلامیت اور جمہوریت میں کوئی ٹکراؤ ہو، اور حضرت استاد مصباح نے بھی کبھی بھی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں کی، انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ ایران کے اندر ابھی اسلامیت اور جمہوریت کھل کے ان کا ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات در حقیقت ایران کے حالات سے آگاہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے بڑا جو اس وقت مظاہرہ ہوا ایران کے ان موجودہ حالات میں بیرون ملک جرمنی کے اندر ہوا کچھ دنوں پہلے، جہاں تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگوں نے شرکت کی محتاط اندازے کے مطابق، جبکہ ایران کے پچھلے جو صدارتی الیکشنز تھے ان میں یورپ کے اندر سے جتنی تعداد نے اس الیکشن میں شرکت کی تھی ان کا یہ صرف 6% تھا۔ یہ جو 30 سے 40 ہزار ہے، صرف 6% جو ہے تعداد یہ بنتی ہے، یعنی سب سے بڑا جو مظاہرہ ہوا وہ 6% عوام پر مشتمل تھی۔ حالانکہ اس مظاہرے کے حوالے سے بھرپور مہم چلائی گئی تھی، پیسے خرچ کیے گئے تھے، جبکہ ایران کے اندر جو لوگ نکل رہے ہیں یا ابھی تک نکلے ہیں، اگر اب ایران کی پوری آبادی 8 کروڑ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ 1 سے 2% بھی شاید ان کی تعداد نہیں بنتی۔ لہٰذا یہ بات کرنا کہ ایران کے اندر جمہور اور اسلام کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب نظریاتی حوالے سے آیا اسلامیت اور جمہوریت میں کوئی ٹکراؤ ہے، یعنی آیا اسلامی جمہوری نظام ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور خود رہبر معظم بارہا صدہا مرتبہ یعنی سینکڑوں مرتبہ اس حوالے سے تاکید کر چکے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔
تو لہٰذا در حقیقت یہاں پر امام خمینی چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی ہمارا نظام ہے، رہبر معظم ہیں جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہمارا نظام جمہوریہ اسلامی ہے۔ لہٰذا جمہور اور اسلام میں ٹکراؤ کی یہ جو بات کی گئی ہے یہ بالکل نظریاتی حوالے سے غلط بات ہے، اور استاد مصباح کی طرف جو اس نظریے کی نسبت دی گئی ہے وہ نسبت بھی بالکل غلط ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ایک لحاظ سے استاد مصباح کے اوپر یہ تہمت ہے۔ استاد مصباح کا جو نظریہ ہے اس حوالے سے اس کا میں بالکل ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ حوالے آپ کی خدمت میں۔ استاد مصباح کے بقول کسی بھی حکومت کے لیے دو عناصر کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ایک، اس حکومت کا مشروع ہونا چاہیے، مشروع سے مراد یہ ہے کہ وہ شرعی حکومت ہو، اس کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہو، ایک قانونی حکومت ہو۔ یہ تب ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے اذن حاصل ہو۔ یعنی استاد مصباح کے بقول، جس طرح سے باقی تمام فقہا اور علماء یہی بات کرتے ہیں کہ حکومت کی جو مشروعیت ہے، جو حق حکومت ہے، وہ خدا کی طرف سے حاصل ہوتا ہے کہ خداوند متعال جس کو چاہیں، انبیاء کو اور اس کے بعد مثلا معصومین علیہ السلام کو، اور زمانہ غیبت میں فقہا کو جو ہے یہ حق ان کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تو مشروعیت جس صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ لیکن حکومت، اگر آپ اس حکومت کو عملیاتی کرنا چاہیں، اس کو خارج میں متحقق کرنا چاہیں، جسے کہتے ہیں مقبولیت، تو جب تک مقبولیت نہ ہو وہ حکومت نافذ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حکومت کے نفاذ کے مرحلے میں سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ عوام ہے۔ اس حوالے سے خود استاد مصباح کے بقول مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس حکومت کو قبول کرتے ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام حکومت کو قبول نہ کرتے ہوں اور آپ طاقت کی زور پر حکومت قائم کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہے، اور نہ ہی باقی ائمہ علیہ السلام نے ایسا کوئی کام کیا ہے۔ اسی طرح سے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی میں بھی آپ سب جانتے ہیں، چاہے کامیابی کا مرحلہ ہو، چاہے اس حکومت کے نفاذ کا مرحلہ ہو، چاہے اس حکومت کے استمرار اور بقا کا مسئلہ ہو، ہر مرحلے میں عوام ہی کا بنیادی کردار تھا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد تقریباً 2 مہینوں کے اندر خود اس نظام کے حوالے سے امام خمینی نے جو ریفرینڈم کا جو ہے وہ انعقاد کیا تھا، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بلکہ خود اصل نظام کے حوالے سے ایک ریفرینڈم کیا، بعد میں جب ایک ان کا بنیادی آئین بنا ایران کا، اس آئین کو دوبارہ اس کے اوپر امام خمینی نے انتخابات اور ریفرینڈم کروایا۔ تو اس طرح کی کتنی ہی ایسی ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر عوام کا کردار کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال جب استاد مصباح کے نظریے کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں تو یہاں ہم استاد مصباح کی کچھ عبارتیں بعین ہی نقل کریں گے، اور اسی طرح سے استاد مصباح کا جو مؤسسہ ہے، مؤسسہ امام خمینی قوم، جہاں پر الحمدللہ ہمارے دوست پڑھتے رہے ہیں، ہم خود پڑھتے رہے ہیں، خود استاد مصباح کے نظریات کو قریب سے جو ہے وہ ان سے آشنائی رکھتے ہیں، اور استاد مصباح کے محضر سے بعض دفعہ فیضیاب ہونے کا بھی ہمیں موقع ملا ہے، اور اساتید سے پوچھا بھی ہے، جو مؤسسے کے اساتید ہیں ان سے پوچھا بھی ہے، تو ان سب کا کہنا یہی تھا کہ نہیں، استاد مصباح کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اسلامیت اور جمہوریت میں ٹکراؤ ہے۔ تو یہاں پر سب سے ایک اہم کتاب نظریہ ولایت فقیہ پر استاد مصباح کی 2-3 کتابیں ہیں۔ ایک اہم کتاب نگاہی گزرا بنظریہ ولایت فقیہ، یہ کتاب ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے ولایت فقیہ پر ایک اجمالی نظر کے عنوان سے۔ تو اس کتاب کے اندر سے میں کچھ عبارتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ استاد مصباح کیا کہتے ہیں۔ استاد مصباح فرماتے ہیں، اب اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں عوام کا کیا کردار تھا، اس میں بظاہر کوئی تردید اور اختلاف نہیں کہ اس حکومت کے قیام اور تحقق میں عوام کا بنیادی کردار تھا۔ یعنی رسول اللہ نے کسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عوام پر جبراً اپنی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ بنیادی کردار خود عوام نے ادا کیا۔ پس آپ کی حکومت کی مشروعیت میں عوام کا کردار صفر تھا، مشروعیت میں عوام کا کردار نہیں تھا، لیکن اس کے تحقق اور استحکام میں عوام کا 100% کردار تھا۔ جو بھی ہوا وہ لوگوں کی مدد سے ہوا۔ صفحہ 57۔ لہٰذا یہ رسول اللہ کے دور میں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ معصومین کے دور میں بھی حکومت کے قیام اور تحقق میں 100% عوام کا کردار ہے۔ پھر جب زمانہ غیبت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اسی کتاب میں، تو آپ فرماتے ہیں اگر ہم یہ نہ کہیں کہ شیعہ فقہا کا اتفاق اور اجماع ہے، تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہا کی اکثریت جو اجماع کے نزدیک ہے، ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ غیبت کے دور میں بھی معصوم کے حضور کے دور کی طرح حکومت کی مشروعیت خدا کی طرف سے ہے، لیکن حکومت کا خارج میں تحقق اور استحکام عوام کی طرف سے ہے۔
کہ عوام اس حکومت کو قبول کریں اور اپنی رضایت کا اظہار کریں۔ صفحہ 64۔ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ فقیہ اپنی حکومت کی تأسیس میں کبھی بھی طاقت اور زور استعمال نہیں کرتا، بلکہ تمام انبیاء اور ائمہ کی طرح صرف اس صورت میں اپنی حکومت تشکیل دیتے ہیں کہ عوام خود فقیہ کی حکومت کی طرف رغبت کا اظہار کریں۔ صفحہ 74۔ اسی طرح سے استاد مصباح کی ایک اور اہم کتاب ہے جس کا فارسی میں نام حکیمانہ ترین حکومت، کاوشی در نظریہ ولایت فقیہ، ایک اہم کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی استاد مصباح نے کتنی ہی جگہوں پر کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اسلامی کے نفاذ میں اور اس کے استحکام میں بنیادی کردار عوام کا ہے۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اسلامی حکومت میں حاکم کی مشروعیت خدا کے اذن سے ہے، عوام کا اس کردار اس نظام کو عملیاتی کرنے اور خارج میں محقق کرنے کی حد تک ہے۔ جمہوریہ اسلامی میں عوام کا کردار انتہائی پررنگ ہے، البتہ مشروعیت کے حوالے سے نہیں بلکہ حکومت کے قیام اور اس کے استمرار میں۔ صفحہ نمبر 333۔ اسی طرح سے آگے جا کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم جملے میں کوٹ کر رہا ہوں، کسی نظام کا عوامی اور جمہوری ہونا اس کے اسلامی ہونے سے کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا۔ اگر اس کا فارسی میں جو ان کی عبارت ہے اس کو میں نقل کروں، مردمی بودن نظام با اسلامی بودن آن تعارضی ندارت، یہ استاد مصباح کے جملے ہیں، بلکہ اسلامی ہونے کا تعلق اس حکومت کی مشروعیت سے ہے اور جمہوری ہونے کا تعلق اس کی مقبولیت سے ہے۔ چونکہ ہمارا جو نظام ہے، ایران کی بات ہو رہی ہے، اسلامی نظام الہی مشروعیت بھی رکھتا ہے اور عوامی مقبولیت بھی، لہٰذا ان دونوں معیاروں پر پورا اترتا ہے، بس اس وجہ سے یہ نظام اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ اس حوالے سے ایران میں جو ریفرینڈمز منعقد ہوئے ان کی آپ مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ ایرانی جو جمہوریہ اسلامی ہے اس میں عوام کا کردار کتنا اہم تھا۔ اسی طرح سے استاد مصباح کی ایک اور اہم کتاب ہے حقوق و سیاست در قرآن، یہ مؤسسے کے اندر کورس کا حصہ بھی ہے۔ تو حقوق و سیاست در قرآن، اس کتاب کے اندر حضرت استاد مصباح یزدی 6 فصل میں زمانہ غیبت میں حکومت کس طرح کی ہوگی، اس کی شکل و صورت کیسے ہوگی، اس حوالے سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں وہ شخص حکومت کا اہل ہے جو 3 خصوصیات میں معصوم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں: اسلامی احکام اور قوانین کا علم، معاشرے کے حالات سے آگاہی، تقوی، عدالت اور امانت۔ اس کے بعد استاد مصباح نے اپنا ایک نظریہ اور ایک تجویز پیش کی ہے اسلامی حکومت اور اس کے اندر عوام کا کردار اور انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک مفصل استاد مصباح کی ایک ان کی گفتگو ہے اور ان کا نظریہ ہے، اس حوالے سے مفصل گفتگو ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اس تجویز کا جو خلاصہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو استاد مصباح کے مطابق یہ تجویز حکم عقل اور اسلامی اصول و مبانی کے انتہائی قریب ہے اور اس میں نقائص انتہائی کم ہیں۔ اس تجویز کے مطابق ہر شہر اور علاقے کے لوگ اپنے علاقے سے عادل ترین افراد کا انتخاب کریں گے۔ ان افراد میں ڈاکٹرز بھی ہوں، انجینئرز بھی ہوں، علماء بھی ہوں، تعلیمی ماہرین بھی ہوں، اسی طرح سے مختلف جو زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان سب کو انتخاب کریں۔ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ کمیٹی بن جائے، ہر کمیٹی اپنے میں سے چند افراد کا انتخاب کرے اور ان افراد کو صوبائی لیول پر موجود جو کمیٹی ہے اس کا رکن بنا دے۔ پھر مختلف صوبائی کمیٹیاں بنیں گی، وہ سب مختلف افراد کا جو اپنے میں سے بہترین افراد ہیں ان کا انتخاب کرے اور ان کو ملکی لیول پر موجود کمیٹی کا رکن بنائیں۔ بس آخر میں اس انتخابی عمل کے نتیجے میں ملکی لیول پر مثلا ڈاکٹرز کی ایک الگ کمیٹی بنے گی، مثلا جو تعلیمی ماہرین ہیں ان کی ایک الگ کمیٹی بنے گی، علماء کی ایک الگ کمیٹی بنے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ملکی لیول پر علماء کی جو کمیٹی ہوگی وہ مثلا اس کا نام ہوگا مجلس خبرگان۔ مجلس خبرگان اپنے درمیان میں سے جو سب سے بہترین شخص ہوگا اس کو بعنوان رہبر انتخاب کرے گی اور ان تمام فقہا کی رضایت سے ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی رضایت کو کشف کریں گے۔ پھر مجلس خبرگان کے اندر مختلف ذیلی کمیٹیاں بنیں گی، کچھ کا کام رہبر کو فتویٰ کے اندر مدد دینا ہوگا، کچھ کا کام قانونی جو امور ہیں چونکہ وہ قانونی ماہرین بھی ہوں گے تو قانونی امور میں مدد فراہم کرنا ہوگا، اور سب فقہا اجتماعی طور پر رہبر کے تمام امور پر نگرانی اور نظارت رکھیں گے۔ اس نظام کی 15 خصوصیات اور خوبیاں استاد مصباح نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ تو اس پورے نظام کو جو استاد مصباح کا خاص نظریہ ہے، اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو بالکل
تحصیل اور ضلع لیول سے لے کر ملکی لیول تک استاد مصباح تمام مراحل میں انتخاب اور عوام کے کردار کے قائل ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ استاد مصباح کی نظر میں اسلامیت اور جمہوریت کا ٹکراؤ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے فلسفہ سیاست کے نام سے، یہ وہ جو 6 کتابیں ہیں طرح ولایت کے نام سے ہیں، 6 کتابیں ہیں، ایک پورا مکمل کورس ہیں جو استاد مصباح کے نظریات کے اوپر اور اسی کے مطابق یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پورے ایران میں یہ کورس ان کے مؤسسے کی طرف سے اس کورس کا انعقاد ہوتا ہے۔ 6واں درس اس کتاب کے اندر، فلسفہ سیاست کے اندر جو 6واں درس ہے، اسلامی حکومت میں عوام کا کردار، تو اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں مشروع حکومت کے قیام اور تحقق میں اور اس کے لیے راستہ فراہم کرنے میں عوام کا بنیادی کردار ہے۔ جب تک عوام مشروع حکومت کی تشکیل کے لیے آمادہ نہ ہوں، وہ حکومت تشکیل نہیں پائے گی، چاہے اس حکومت کی قیادت معصوم امام کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 95۔ اسی طرح سے ایک اہم بحث جو ایران کے اندر بھی یہ بحث ہمیشہ سے رہی ہے اور ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر عوام کا جو کردار ہے اس کو مردم سالاری دینی کے عنوان سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو اسی عنوان کے ذیل میں یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، اور ایک بات نقل کی گئی ہے اسی کتاب کے اندر، اور یہ بات خود مقام معظم رہبری سے ہی منقول ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نظام کی تشکیل اور اس کا قیام لوگوں کی رائے اور ان کے ارادے سے ممکن ہوگا، یعنی لوگ پہلے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے، پھر اس مملکت کے اہم عہدوں پر متعین ہونے والوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ انتخاب کرتے ہیں، یعنی عوام انتخاب کرتے ہیں، جیسے صدر کا انتخاب مثلا۔ صفحہ 109۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر اگر آپ مزید پڑھتے چلے جائیں تو انتہائی کچھ اہم عبارتیں ہیں۔ جمہوریہ اسلامی کی اصطلاح اسلامی نظام میں ان 2 عناصر کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامیت کی تہ میں جو چیز موجود ہے کہ عوامی رائے اور عوامی خواہش کو اہمیت دینی ہے، لہٰذا یہ چیز کہ عوامی رائے کو اہمیت دینی ہے یہ اسلامیت کے اندر موجود ہے، اس کی تہ میں موجود ہے۔ یہ بات فرماتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی کی اصطلاح اس حقیقت کا اعلان ہے کہ عوام کی رائے اور یہ بات کی حکومت کی نسبت حکم خدا کی طرف ہونی چاہیے، یہ دونوں باتیں مکمل طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کا جو ہے وہ تکرار کیے دیتا ہوں، عوام کی رائے اور یہ بات کی حکومت کی نسبت خدا کی طرف ہونی چاہیے، یہ دونوں باتیں آپس میں مکمل طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ بس یہ بحث کہ اسلامی نظام میں جمہوریت مقدم ہے یا اسلامیت ایک بے معنی اور انحرافی بحث ہے۔ یہ جو جملے میں نقل کر رہا ہوں اس کتاب کے اندر خود مقام معظم رہبری سے نقل ہوئی ہیں۔ بس یہ بحث کہ اسلامی نظام میں جمہوریت مقدم ہے یا اسلامیت ایک بے معنی اور انحرافی بحث ہے، چونکہ اسلامیت اور جمہوریت 2 الگ عناصر نہیں ہیں جن کو آپس میں جوڑا گیا ہو اور جوڑ کر ایک نئی حقیقت تشکیل دی گئی ہو، بلکہ اسلامیت کے اندر ہی جمہوریت موجود ہے۔ حکم الہی پر تکیہ کرنے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ہے اور لوگوں پر اعتماد کرنا ہے۔ صفحہ 112۔ اسی طرح سے اسی کتاب میں آگے جا کر مزید کہتے ہیں کہ اگرچہ حکومت کی مشروعیت صرف خدا کے اذن سے ہے، لیکن اسلامی حکومت میں عوام کا کردار ایک اہم اور حقیقی کردار ہے، صرف ظاہری اور شکلی کردار نہیں۔ لہٰذا جب ہم جمہوری اسلامی کہتے ہیں تو جمہوری سے مراد یہ ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے، اور اسلامی سے مراد یہ ہے کہ اس کا نظام اسلامی ہے، اور یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ صفحہ 113۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کی کتنی ہی ایسی عبارتیں ہیں جو استاد مصباح کی مختلف کتابوں سے نکالی جا سکتی ہیں اور پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ جتنی عبارتیں نقل ہوئی میرے خیال میں یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ استاد مصباح کا ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا کہ جس میں وہ کہیں کہ اسلامیت اور جمہوریت کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ استاد مصباح کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام فارسی میں در پرتو ولایت ہے۔ اس کتاب کے اندر گفتار دہم کے عنوان سے حکومت کی مشروعیت اور مقبولیت میں عوام کا کردار، تو یہاں پر استاد مصباح پھر گفتگو کرتے ہوئے اصل بحث یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام بعض حکومتوں کا حصہ نہیں تھے اور ان حکومتوں کو آپ غصبی اور غاصب حکومت سمجھتے تھے تو ان کی آپ نے مدد کیوں کی؟ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے استاد مصباح یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک حکومت اگر اسلامی نہ ہو تو فوراً آپ اس کو کہیں یہ طاغوتی حکومت ہے، یہ غیر اسلامی حکومت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی قضیہ اور معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی حکومت یا 100% اسلامی ہے یا 100% غیر اسلامی ہے۔
غیر اسلامی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً 100% غیر اسلامی بن جائے، بلکہ استاد مصباح کی نظر میں اسلامی ہونا کسی بھی حکومت کا ایک تشکیکی امر ہے۔ اصطلاح میں تشکیکی امر کا مطلب یعنی اس کے مراتب ہے۔ ممکن ہے ایک حکومت 10% اسلامی ہو، کوئی 50% ہو، کوئی 70% ہو، وغیرہ وغیرہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ 100% جو اسلامی حکومت ہے وہ تو صرف معصوم کی حکومت ہے۔ لہٰذا ان کی عبارت میں نقل کر دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی معاشرے کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونا ایک تشکیکی امر ہے، اس کے مراتب ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ 0 اور 100 کے درمیان منحصر ہو، کہ 0 اور جو ہے وہ 100 کے درمیان جو ہے منحصر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مراتب اور درجات ہیں۔ اگر معصوم کی حکومت ہو تو یہ آئیڈیل حکومت ہے، 100% اسلامی ہے۔ اب جس معاشرے میں اسلامی اقدار کی توجہ جتنی کم ہوگی، وہ اسی حساب سے کم مرتبے کا اسلامی معاشرہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جب بھی کسی معاشرے پر یا معصوم کی حکومت نہیں ہے یا فقیہ کی حکومت نہیں ہے تو وہ 100% غیر اسلامی حکومت بن جاتی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال تمام کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ استاد مصباح کی طرف جس نظریے کی نسبت دی گئی ہے، استاد مصباح کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ خود امام خمینی کا بھی، رہبر معظم کا بھی، اور باقی جتنے بھی بزرگان ہیں ان میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ وہ حکومت کے حوالے سے 2 مرحلوں کے قائل ہیں، 2 عناصر کے قائل ہیں، ایک مشروعیت اور ایک مقبولیت۔ مشروعیت خدا کی طرف سے ہے اور مقبولیت میں 100% کردار عوام کا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلامیت اور جمہوریت میں ٹکراؤ ہے، یہ بات بالکل ایک غلط بات ہے، اور اس حوالے سے عوام کو آگاہی ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔